السلام علیکم. نیوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. آج 23 مارچ ہے، ہمارے لیے بہت اہم دن. 1940 23 مارچ قرارداد پاکستان، تجدید عہد وفا کا دن، اس سرزمین سے محبت کرنے کا دن، رنجشیں بھلا دینے کا دن، ایک وعدہ کرنے کا دن کہ اس ملک کو ترقی کی جانب لے جانا ہے. آج کے دن کی مناسبت سے نیوز ٹاک میں جو میرے مہمان ہیں، آپ نے اس ملک کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. قائد کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا ہے. آپ نے قائد کو دیکھا، آپ نے پاکستان بنتے دیکھا. ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے درمیان آج بھی یہ موجود ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ نئی نسل کو بتائیں کہ کیا انہوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے ان جلسوں میں شریک ہوئے جس میں قائد بھی تھے. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج 23 مارچ ہے. آج 23 مارچ ہے. 23 مارچ ہے آج. ہوگی. پاکستان کے لیے ایک بہت اہم دن. پاکستان کے لیے ایک بہت اہم دن. اہم دن ہوگا. 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان. 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان. 1940 جی جی. ہو گئی. آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ جلسہ دیکھا ہوگا. آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ جلسہ دیکھا ہوگا. ہاں دیکھا ہوگا. ہو گئی، ہوگا کے علاوہ بھی کچھ کہیں. ہو گئی، ہوگا کے علاوہ بھی آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ کیا ایسا ہو گئی؟ نہیں، اب میں جو سوال کر رہا ہوں آپ سے، آپ جواب میں صرف ہو گئی، ہوگا اس طرح کی بات کہہ رہے. کچھ اور بھی کہیں. ہاں کہہ دیں گے. حضور، آپ نے آزادی کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. آپ نے آزادی کی جدوجہد میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. ہاں لیا ہوگا. آپ کچھ فرمانا پسند کریں گے؟ آپ کچھ فرمانا پسند کریں گے؟ ہاں کریں گے. آپ بزرگ ہیں اور میرے مہمان ہیں. آپ بزرگ ہیں اور میرے مہمان ہیں. ہاں ہاں ہوں گے. آج کل کے پاکستان کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ کیا؟ ڈائریکٹر صاحب، آپ نے کن کو بلایا ہے؟ نہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، آج کل کے پاکستان کے بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟ ہاں کہہ دیں گے. کب کہیں گے؟ کب کہیں گے؟ کب کہیں گے؟ ہاں. یاد آئے گا کہہ دیں گے. کیا یاد آئے گا کہہ دیں گے. کب یاد آئے گا؟ کب یاد آئے گا؟ ہاں جب یاد آئے گا کہہ دیں گے. 23 مارچ 1940 لاہور کا جلسہ یاد ہے؟ 23 مارچ 1940 لاہور کا جلسہ یاد ہے آپ کو؟ کب ہوا تھا؟ قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی. قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی. کیوں؟ مسلمان ایک الگ سرزمین چاہتے تھے. مسلمان ایک الگ سرزمین چاہتے تھے. کیوں؟ کانگریس نے
ان کے لیے بہت مشکلات کھڑی کر دی تھیں. کیا کر دی تھی؟ کانگریس نے مسلمانوں کے لیے بہت مشکلات کھڑی کر دی تھیں. کیوں؟ بزرگ آپ میرے مہمان ہیں, میں آپ کی عزت کرتا ہوں. آپ نے اپنی آنکھوں سے قائد اعظم کو دیکھا ہے. ہاں آپ نے اپنی آنکھوں سے قائد اعظم کو دیکھا ہے. ہاں، ہم نے تو ایک قائد اعظم کو دیکھا ہے، آپ نے تو 25-30 قائد کو دیکھا ہوگا. میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ ان کی محنت اور مسلمانوں سے ان کی محبت کی وجہ سے پاکستان بنا. ہاں ان کی محنت اور ان کی محبت کی وجہ سے پاکستان بنا. بن گیا؟ جی ہاں، ہاں جی ہاں. ہاں تو تالی بجاؤ بیٹھ کے. یہ فضول کے سوالات کیوں کر رہے ہو؟ میں چاہ رہا ہوں آپ نئی نسل کو یہ بتائیں کہ قائد اعظم نے پاکستان کیا سوچ کے بنایا تھا. تو چلا کیوں رہو؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ یہ بتائیں بزرگ, ہاں قائد اعظم نے کیا سوچ کر پاکستان بنایا تھا. میں نئی نسل کے لیے کہہ رہا ہوں. کس کے لیے کہہ رہا ہو؟ نئی نسل کو بتائیں کہ قائد نے کیا سوچ کے پاکستان بنایا تھا. ہاں ہاں، پہلے نئی نسل کان پہ سے موبائل تو ہٹائے، اس کے بعد بتائیں گے. حضور, ہاں آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. آج کا دن ہم سب کے لیے بہت اہم دن ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ اس دن پر روشنی ڈالیں. کیا ڈالیں؟ کیا ڈالیں؟ آج کے دن پہ آپ روشنی ڈالیں. ہاں روشنی ڈالیں. پہلے KSC والوں سے کہو کہ لوگوں کے گھروں میں روشنی ڈالیں. پورا شہر جو ہے وہ اندھیرے میں پڑا ہوا ہے. پہلے ان سے کہو کہ روشنی ڈالیں. کوئی فائدہ نہیں، تمہارا یہ پروگرام کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. بجلی کی بات رہنے دیں, یہ پروگرام ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. ہیں؟ یہ پروگرام ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. دیکھا جا رہا ہے؟ جی. اور ہوگا. آپ بہت خوش نصیب ہیں. کیا ہے؟ آپ بہت خوش نصیب ہیں. ہاں. آپ نے پاکستان کو بنتے دیکھا. پاکستان کو بنتے دیکھا. ہم خوش نصیب ہیں؟ جی. ہم بد نصیب ہیں. ہم نے 71 میں پاکستان کو ٹوٹتے دیکھا. وہ تو پرانی بات ہو چکی ہے. ہیں؟ 71 والی بات تو اب پرانی ہو چکی ہے. 23 مارچ 1940 تو ویسے کل کی بات ہے. مگر حضور 23 مارچ 1940 آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم دن ہے. آج چھٹی بھی ہوتی ہے. ہیں؟ آج چھٹی کا دن ہے, بہت اہم دن ہے. آج چھٹی کا دن ہے تو چھٹی تو اس دن ہونی چاہیے تھی جس دن پاکستان کا آدھا حصہ ٹوٹا تھا. گفتگو جاری ہے. کیا ہے؟ میں ناظرین سے بات کر رہا ہوں. کس سے؟ پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں, کون لے گا؟ جو بھی دیکھ رہے ہوں گے, ہاں. میں ان سے بات کر رہا ہوں. میں وقفہ لے رہا ہوں. کیا لے رہے ہیں؟ کیا ہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں کچھ کہا تم نے؟ ہاں نہیں. ہاں کب؟ ہاں کس نے کہا؟ ہاں مجھ سے کچھ کہہ رہے ہو؟ ہاں کیا؟ ہاں. اشتہار دیکھ لیجیے آپ. جی, وقفہ ختم ہو چکا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں 23 مارچ ہے اور بہت ہی مبارک دن ہے. میں ایک بزرگ سے بات چیت کر رہا ہوں جن کے سننے میں کچھ تکلیف ہو رہی ہے, مگر یہ قدرتی عمل ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا, نہ کچھ کر سکتا ہوں. تھوڑی سی مشکل مجھے پیش آ رہی ہے, وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گی. کیا کہہ رہے ہو؟ میں آپ کی تعریف کر رہا تھا. ہیں؟ میں آپ کی تعریف کر رہا تھا. تعریف؟ جی جی, کس کی؟ آپ کی. آپ کی تعریف کر رہا تھا. اچھا اچھا. 60 برس سے آپ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں.
اچھے وقت بھی آئے، برے وقت بھی آئے. ہاں آپ 60 برس سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. ہاں ان 60 برسوں میں اچھے وقت بھی آئے، برے وقت بھی آئے. اچھا، تو اچھے وقت کب آئے؟ سر کوئی بات یاد ہے پرانی آپ کو؟ ہاں کوئی پرانی بات یاد ہے آپ کو؟ پرانی؟ میں کہہ رہا ہوں اچھے وقت بھی آئے، برے وقت بھی آئے، تو پرانی بات کوئی یاد نہیں ہے آپ کو. ہاں چلے میں آپ کو ابھی کی بات کرتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں ہاں سب سے اچھے الیکشن اس دفعہ ہوئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ہاں سب سے اچھے الیکشن اس دفعہ ہوئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں جی جی، سب سے اچھے کیا الیکشن، انتخاب. اس دفعہ ہوئے؟ جی جس ملک کا جغرافیہ ٹوٹ گیا ہو اس ملک کی تاریخ کا کیوں ذکر کر رہے ہو؟ نہیں سمجھے. اقبال نے کہا ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. کس نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا ہے پیوستہ رہ شجر سے ہاں امید بہار رکھ. اقبال نے کہا؟ جی، کب؟ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. ہاں کون ہے؟ علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو کیا ہوا علامہ اقبال کو؟ ابھی کچھ نہیں ہوا ان کو. علامہ نے کہا تھا پیوستہ رہ شجر سے شجر سے امید بہار رکھ. ہاں اچھا اچھا، علامہ نے کہا تھا. بالکل، ہمارے گھر کے سامنے بھی ایک شجر تھا، انتظامیہ والے اسے کاٹ کے لے گئے. اب بتائیے ہم کیا کریں؟ شجر پاکستان ہے سر، ہیں؟ شجر پاکستان ہے. اب نئی حکومت آئی ہے، دیکھیے گا حالات بہتر ہوں گے. کون آئی ہے؟ کون آئی ہے؟ اس عمر میں اگر میں نے بتا دیا کون آئی ہے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا؟ نئی حکومت آئی ہے. نئی حکومت؟ ہاں، ہاں اب وہ آپ دیکھیے گا ہاں. حالات بہتر ہوں گے. ہاں نئی حکومت آئی. نئی حکومت آئی ہے. ہاں، نئی حکومت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نئے چہرے ہوں، نئے لوگ ہوں، وہ ہوتی ہے نئی حکومت. یہ تو کئی دفعہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں. مگر جو غلطیاں ان لوگوں سے پہلے سرزد ہوئی ہیں ہاں، شاید اس دفعہ نہ کریں. کیا نہ کریں؟ جو نئی حکومت ہے ہاں نئی حکومت. اس دفعہ وہ غلطیاں یہ لوگ نہ کریں جو پہلے کر چکے ہیں. اچھا، کوئی اور بات کرو، کوئی اور سوال کرو ڈھنگ کا. سر پاکستان آج کل بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے. کون گزر رہا ہے؟ ہاں کہاں سے گزر رہا ہے؟ کون؟ کون؟ کہاں؟ نہیں، کب؟ کچھ نہیں. ہاں ہاں، ابھی کچھ کہا تم نے؟ آپ سن ہی نہیں رہے جو میں کہہ رہا ہوں. پاکستان آج کل بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے. پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے. پاکستان مشکل دور سے کب نہیں گزرا؟ میں چاہ رہا ہوں آپ اچھی اچھی باتیں کریں. کیا کریں؟ اچھی اچھی باتیں. اچھا جی. جی، دیکھیں قائد اعظم تو جلدی چلے گئے مگر کیا قوم چھوڑ گئے. سر قوم تو اچھی ہے، ہیں؟ قوم بہت اچھی ہے. قوم اچھی ہے جی، تو پھر نظر کیوں نہیں آتی؟ پریشان ہے کیا ہے؟ قوم، پریشان ہے. پشیمان کیوں نہیں میں سمجھا نہیں. ہے؟ ہیں؟ میں نہیں سمجھا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بات پہ پشیمان نہیں ہوتے. اس وجہ سے کہ پریشان ہیں. ہیں؟ اس واسطے پریشان، مطلب پشیمان اس لیے نہیں ہوتے کہ پریشان ہیں. ہاں تو پریشانی تو آنی جانی چیز ہے. شہر میں 100 آدمی مر گئے، گھر کی دعوتیں منسوخ نہیں ہوتی، شاپنگ بند نہیں ہوتی. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہیں؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. حکومت کے فیور میں ریلی نکل رہی ہے وہی لوگ، حکومت کے خلاف ریلی نکل رہی ہے وہی لوگ.
تعلیم کی کمی ہے، جلوس میں جانے والوں کو پیسے ملتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ جلوس میں ساتھ دینے والوں کو پیسے ملتے ہیں. ہاں تو غیرت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. 8 سال حکومت میں رہے اور جب حکومت نے نکالا تو حکومت کی برائی کرنا شروع کر دی. ارے بھائی اگر حکومت بری ہے تو دوسرے دن چھوڑ دیتے. ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے گئے. اب دوسری پارٹی میں جا کے پہلی پارٹی والوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، مگر اس طرح کی باتیں ہر ملک میں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہاں. مگر ایسی باتیں ہر ملک میں ہوتی ہیں. ہوتی ہیں. جی. اس سے میزبان کی جہالت کا علم ہوتا ہے کہ وہ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے اس طرح کے سوالات کرتا ہے. تم میری بات کو سمجھو. جب آپ میری بات سن ہی نہیں رہے تو آپ کو بات کو میں کیا سمجھوں؟ کون سمجھوں؟ کون سمجھوں کیا؟ کیا؟ سمجھنے کے لیے کسی دوسرے کی بات کو سننا بھی پڑتا ہے. جب آپ سن ہی نہیں رہے ہیں تو میں سمجھوں گا کیا؟ کیا نہیں کرو گے؟ کیا نہیں کرو گے؟ ہاں؟ کیا؟ ہاں؟ ہوں؟ وہ کہو نا، کہہ کیوں نہیں رہو؟ کچھ خاموش کیوں؟ کیا کہوں؟ ہاں؟ کیا کہوں؟ کون؟ آپ اشتہار دیکھ لیجیے. جی حضور، دوسرا وقفہ بھی ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفہ؟ جی. ایک بات بتائیے، جی. پاکستان کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کے لوگ وقفہ کیوں نہیں لیتے؟ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ہاں؟ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ بچے؟ جی. کس کے؟ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے؟ جی. 12. 12 بچے؟ ہاں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آبادی کے لیے لوگ وقفہ کیوں نہیں دیتے؟ ہاں؟ آپ نے ابھی کہا کہ آبادی کو دیکھتے ہوئے پاکستانیوں کو بھی وقفہ دینا چاہیے تھا. ہاں. آپ کے 12 بچے ہیں. ہاں ہمارے 12 بچے ہیں. تو وہ تو پری پارٹیشن ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی ضرورت تھی جو مسلم لیگ کا ساتھ دے سکے. آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ کس نے کیا کیا؟ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ زور سے بولو. میں نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ میں نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ پاکستان آ کے سب سے پہلے میں نے شیپ بنائی. اور پھر داڑھی رکھ لی. ہاں؟ کیا؟ بولتے کیوں نہیں ہو کچھ؟ فرق کیا پڑے گا؟ پھر داڑھی رکھ لی. کون پڑے گا؟ آپ نے پاکستان آ کے سب سے پہلے شیو کیا. ہاں. اور پھر داڑھی رکھ لی. ہاں، اس لیے کہ تاکہ ہم دکھائی نہ دیں کسی کو. ایک بات بتائیں. ہاں؟ ایک بات بتائیں، یہ ملک کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا؟ یہ ملک کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ ملک جی. کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ مانو گے نہیں تم. بتائیے. نہیں، بتائیں بتائیں. ہر جمعہ کی نماز کے بعد الیکشن ہو. کیا کہا آپ نے؟ ہر جمعہ کی نماز کے بعد الیکشن ہو، یعنی 5 دن ویسے چلے حکومت اور چھٹے دن الیکشن. دیکھو قوم کیسی ٹھیک ہوتی ہے. اتنی جلدی جلدی الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں؟ اتنی جلدی جلدی الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر یہ قوم ٹھیک نہیں ہو سکتی. آخری سوال. آخری سوال کر رہا ہوں. کیا؟ میں آخری سوال کر رہا ہوں. ہاں کرو. قوم کے نام اور نئی نسل کے نام کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا دینا چاہتے ہو؟ آپ پیغام ہی دے سکتے ہیں. ہاں؟ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کس کو؟ قوم کے نام کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ قوم کا نام پیغام؟ جی جی. ہاں. دے.
یہ جو خودکش حملہ بچے کی چہرے کی تصویر جو ہے وہ ٹی وی پہ نہ دکھایا کرے. اس کے چہرے پہ نماز کا نشان ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اے وطن پیارا